قد استكمل الإيمان أو كما قال صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسول يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے ساتھ مل کے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا و ذات کے لیے وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے صراط مستقیم بھی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی ہے نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے علیم بھی ہے حکیم بھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین شمس العارفین سراج الصالحین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر دربار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا ہو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار منزل میں قبول و منظور فرمائے میرے سمیت جتنے آباد قریب سے بعید سے تشریف لائے ان کا آنا ان کا بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ منزل میں قبول و منظور فرمائے اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید قرآن رشید میں بیت کا ذکر فرما رہا ہے ماہ مبارک ماہ سفر المظفر ہے اور آج ہمارا سفر المظفر کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سیدنا ابراہیم کے قدم کا ذکر خیر کیا کہ شاہی تاج پر تھے بادشاہ تھے لیکن زندگی میں انہیں ایک مرشد ملا ایک فقیر کامل ملا انہوں نے شاہی تاج کو چھوڑ دیا بادشاہت کو چھوڑ دیا اور فقیری لائن کو اختیار کر لیا علماء فرماتے ہر انسان کو چاہیے کہ زندگی میں اپنا کسی نہ کسی کو پیشوا بنائے کسی نہ کسی کو اپنا امام بنائے کسی نہ کسی کو اپنا مرشد بنائے جو بندہ اپنا زندگی میں کسی کو مرشد بنائے گا روحانی اعتبار سے اللہ اس کی دنیا بھی ثواب دے گا اللہ اس کی آخرت کو بھی ثواب دے گا ہمارے ملک پاکستان میں بہت طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلا گروہ تو وہ ہے جو کہتا ہے نہ میں مرید ہوں نہ میں پیروں کو مانتا ہوں نہ میں مریدوں کو مانتا ہوں دوسری قسم کے وہ لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو ایک ٹائم میں درجنوں پیروں کے مرید ہوتے ہیں گولڈن شریف سے بھی بیعت ہو جائیں گے عیدگاہ سے بھی بیعت ہو جائیں گے ملتان سے بھی بیعت ہو جائیں گے بلکہ انہیں جہاں کہیں کوئی پیر نظر آئے گا پیر کامل ہو یا ناقص ہو وہ اس کے سامنے بیٹھ کر بیعت کر لیں گے پھر تیسری طرف سے وہ لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو ابھی تک انتظار میں ہے وہ کہتے ہیں آج تک ہمیں کوئی شیخ کامل مرشد کامل نہیں ملا جب ہمیں کوئی شیخ کامل ملے گا کوئی مرشد ملے گا کوئی اصلی پیر ملے گا ہم اس کی بیعت کر لیں گے چوتھی جانب وہ لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ پیری مریدی میں کچھ نہیں رکھا یہ فضول کام ہمیں اپنا کاروبار کرنے دیں پانچویں طرف وہ لوگ ہیں جو صرف رسم کو پورا کرتے ہیں کہ رسم کے طور پر خاندان کو دکھانے کے لیے اہل محلہ کو دکھانے کے لیے میرا تعلق سلسلہ چشت کے ساتھ ہے سلسلہ قادری کے ساتھ ہے رسمی طور پر کسی نہ کسی پیر کے مرید ہیں نہ ان کے چہرے پر سنت رسول ہے نہ وہ پیروں کے ذکر وظائف بتائے ہوئے وہ وظائف نہیں پڑھتے نہ آستانوں پہ جاتے ہیں نہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں
تو آج کی گفتگو ہماری اسی موضوع پر ہوگی۔ صدیاں بیت گئی ہیں، آپ نے کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، آپ نے کئی خطاب بھی سنے ہوں گے، میری زبانی بھی سنے ہوں گے، مفتی صاحب کی زبانی بھی سنے ہوں گے کہ ہم نے ہمیشہ پیر کامل کی نشانیاں بیان کی، پیر کامل کے اوپر ہم نے زور دیا، لیکن آج تک ہم نے امت کو نہیں بتایا کہ مرید کامل کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے، آیا مرید ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ مرید جب بندہ ہوتا ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اسے دنیا میں کتنا ثواب ملتا ہے، آخرت میں اسے کیا فائدہ ملتا ہے۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے مسلمان مومن ہیں کہ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کے سارے قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر جماعت کے ساتھ ایک امام بلائیں گے۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور القرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی میں کسی کو امام، کسی کو اپنا پیشوا یا کسی کو اپنا مرشد بنانا چاہیے، اور اس کا ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول، ایک آدمی مغرب میں رہتا ہے کہ دوسرا آدمی مشرق میں رہتا ہے، مغرب والے نے مشرق والے کو نہیں دیکھا لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وہ اس سے پیار کرتا ہے، جبکہ دونوں آپس میں ملے نہیں، صرف محبت ہے تو خدا خدا کے رسول کے لیے، اگر بغض ہو تو خدا خدا کے رسول کے لیے، تو وہ اس سے پیار کرتا ہے لیکن آپس میں کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک انہیں کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ اگر آپ کی میری محبت داتا کی حجویری کے ساتھ ہو جائے، آپ کی میری محبت پیر میر شاہ صاحب کے ساتھ ہو جائے، آپ کی میری محبت کسی نیک اللہ والے کے ساتھ ہو جائے، قیامت کے دن ہم سنیوں کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن اولیاء کی صفوں میں اٹھائے گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت مقدس ہے، سورہ فتح کے اندر موجود ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھوں میں بیعت کی۔ قرآن کی ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا، اسے اپنا ولی ماننا، اسے اپنا مرشد ماننا، یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ اولاً اسلام میں بیعت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ سمجھے گا، جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے نبی پاک نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ ہاتھ اپنا میرے ہاتھ میں دو میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا، یا میرے قریب آ جاؤ میں اپنا دست مبارک تمہارے دل پہ رکھوں گا اور کلمے کا ورد کروں گا۔ نہیں، کوئی کافر اللہ کے نبی کے دربار میں آتا تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے زبانی کلامی، اتشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے؟ آگے سامنے والا اس کا اقرار کر لیتا، اگر وہ کہتا آقا میں نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، گویا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس میں آپ کا کہیں بھی تصور نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد دوسری بیعت جو اللہ کے نبی کرتے تھے، ایک بندہ مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس سے بیعت نہیں کرتے؟ آقا ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا،
آپ نے پھر فرمایا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرتے؟ آقا ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرتے؟ آقا ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ پھر صحابہ نے ہاتھ بڑھایا، نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا آج کے بعد زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، نہ ہی گناہ صغیرہ کرنا ہے، نہ ہی گناہ کبیرہ کرنا ہے۔ بس یہ دو طرح کی بیعت تھی۔ ایک جو بندہ اسلام میں داخل ہوتا اسے کلمہ پڑھایا جاتا، دوسرا بندہ جب کوئی گناہ میں ہوتا تو اللہ کے رسول اس سے وعدہ کرتے آج کے بعد تمہیں صغیرہ کے کبیرہ گناہ نہیں کرنے۔ اس کے بعد سلسلے بن گئے، سلسلہ قادریہ بھی آ گیا، سلسلہ نقشبندیہ بھی آ گیا، سلسلہ سہروردیہ بھی آ گیا۔ اب ان بزرگوں کا جو طریقہ ہے، آپ جب کسی بھی آستانے پہ بیعت ہونے کے لیے جائیں گے، یا وہ مرشد کامل اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں رکھے گا، یا وہ اپنا ہاتھ آپ کے دل پہ رکھے گا اور پھر جا کے وہ بیعت کرے گا۔ پہلے یہ طریقہ نہیں تھا۔ رسالہ قشیریہ دیکھ لیں، تصوف کا بہترین رسالہ ہے۔ امام ابو قاسم نعیم کی حلیت الاولیاء دیکھ لیں، داتا علی حجویری کی کشف الماجوب دیکھ لیں کہ پہلے زمانے میں کیا پیر اپنا ہاتھ مرید کے ہاتھ میں دیتا تھا؟ نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ پیر آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے گا تو آپ مرید ہوں گے، بتائیں عورت کا کیا ہوگا؟ عورت تو پیر کے لیے غیر محرم ہے، نہ پیر اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ عورت پیر کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار دو عالم نے جتنی عورتوں کو بیعت فرمایا، کسی عورت کو اللہ کے نبی نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاتھ کا تصور ہی نہیں۔ پھر آج کے جو شیخ ہے، آج کے جو پیر ہے، یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیعت کیوں کرتے ہیں؟ علماء فرماتے زبانی کرنے تو افضل ہے، زبانی کلامی کرنے تو افضل ہے، اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال دے یہ اس سے بھی افضل ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، مثال ہے آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے، ایک ہفتہ رہے، 2 ہفتہ رہے، آپ کو ڈھوک دلال والے کہیں گے یہ فلاں کا مرید ہے۔ آپ میرے پاس رہے 1 مہینہ، میرے پاس آپ نے پڑھا، لوگ کہیں گے یہ فلاں کا مرید ہے۔ سمجھے؟ یعنی کہ پیر کسی کو قبول کر لیتا وہ اس کا مرید ہو جاتا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا، وہ کہتے ہاتھوں کو دور کی بات نہیں، اگر کوئی مرید ملک پاکستان میں بیٹھ کے ارادہ کرتا ہے انگلینڈ کے اندر جو فلاں پیر ہے آج کے بعد میں اس کا مرید ہوں، اسلام کہتا ہے وہ اس کا مرید ہو۔ اس کے لیے ہاتھ دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر شیخ کامل اپنے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ لیتا ہے تو یہ افضل ترین طریقہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا، آپ نے فرمایا مولا علی شیر خدا میں آپ کو یمن کا قاضی بناتا ہوں، جج بناتا ہوں۔ عرض کی اللہ کے رسول مجھے تو فیصلے کرنے نہیں آتے۔ میرے اور آپ کے نبی نے اپنا دست مبارک مولا علی شیر خدا کے دل انور کے اوپر مارا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت کی قسم ہے اس دن سے نگاہ اٹھاتا ہو تو عرش الہی کو دیکھ لیتا ہو، نگاہ جھکاتا ہو تو تخت سنا کو دیکھ۔ آپ نے بھی مولا علی شیر خدا ہاتھ اگر دے دے افضل ہے، میں انکار ہاتھ کا نہیں کر رہا، زبانیں بھی مرید ہو سکتا ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹا یہ بتاؤ دنیا کا سب سے بہادر ترین لڑکا کون سا ہے؟ اس نے کہا میں۔ باپ نے تعجب سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اس نے کہا بیٹا یہ بتا پھر دنیا کا سب سے کمزور ترین جوان کون سا ہے؟ اس نے کہا میں۔ باپ نے کہا ابھی تو نے کہا میں سب سے مضبوط ہوں، ابھی تو نے کہا کمزور ہوں۔ فرمایا بابا جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھا میں دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط تھا، جب آپ نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا میں دنیا کا سب سے زیادہ کمزور شخص بن گیا۔ ایک باپ کا اگر ہاتھ بیٹے کی پشت پر آ جائے وہ بیٹا مضبوط ہو جاتا ہے، شیخ کامل کا ہاتھ اگر مرید کے ہاتھوں میں آ جائے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ سمجھئے؟ زبانی بھی مرید ہو سکتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بھی جو ہے اس کی بیعت کر سکتا ہے، اس کا مرید ہو سکتا ہے۔
تیسرا مسئلہ جو قابل غور ہے، کچھ لوگ کمپیوٹر کے ذریعے، کچھ لوگ موبائل فون کے ذریعے لوگوں کو مرید کر رہے ہیں۔ اس پہ اعتراض ہوتا ہے بھئی یہ کیسے ہے؟ کیونکہ ان کو اصل پتہ نہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ پیر صاحب اپنا ہاتھ دیں گے تو مرید ہوں گے، عورت ہے تو پیر صاحب اپنی چادر دیں گے تو چادر کا پلو پکڑے گی تو مریدہ ہوگی۔ انہوں نے ساری زندگی یہی دیکھا۔ اب جب ہم نے انہیں کہا کہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ بیعت کر سکتے ہیں، موبائل کے ذریعے بھی آپ بیعت کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ انہیں پتہ نہیں مسئلہ ہے بھی یہی ہے۔ پھر ایک بار کہ جی میں نے اس کو قبول کیا، اسلام کہتا ہے وہ مرید ہے۔ مرید کہے کہ میں نے اس کو اپنا پیر بنا لیا، اسلام کہتا ہے وہ بھی اس کا مرید ہے۔ ہاتھوں کا تصور نہیں۔ رہی بات تار، ٹیلی فون اور کمپیوٹر کی، اگر کوئی بندہ باہر ملک سے آپ کو کال کرے اور کہے جی میں کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام کہتا ہے جب کوئی کافر دین میں، اسلام میں داخل ہونے لگے گا، اگر وہ کلمے کا کہے فوراً اسے کلمہ پڑھو، سارے کام چھوڑ دو، کلمہ پڑھانا فرض ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر موبائل فون پہ کلمہ پڑھاؤ کیا مسلمان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ موبائل فون پہ کوئی بندہ 3 طلاقیں دے، طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ موبائل پہ سودے ہو سکتے ہیں، خرید فروخت ہو سکتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی مرید اگر شیخ کو کال کر کے کہے کہ مجھے مرید بنائے اور شیخ قبول کرے تو موبائل کے ذریعے بھی اس کا مرید ہو سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اہم ہے، کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ یہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ بہت ساری دنیا جو مرید نہیں ہے، بہت ساری دنیا وہ ہے جو مرید ہے۔ ایک بندہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جمعہ بھی باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، صوم و صلوات کی پابندی بھی کرتا ہے، اسلام کہتے ہیں اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، شریعت کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں مرید ہوگا۔ ہاں ایک بندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، شریعت کے مطابق چلتا بھی ہے، لیکن چاہتا ہے کہ مقام روحانیت ملے، اللہ اور اس کے رسول کا خاص قرب ملے، مجھے فقیری ملے۔ اگر فقیری لینی ہے، درویشی لینی ہے، پھر کسی کامل آدمی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ میں آپ کو شریعت سکھا سکتا ہوں، میں طریقت نہیں سکھا سکتا۔ اگر آپ کہتے کہ ضروری نہیں گھر بیٹھے مل جائیں گے، 4 چلے کاٹوں کا پیر بن جائے گا، نہیں۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے پیر ہیں، داتا علی حجویری سے لے کر سخی سلطان باہو تک، یہ پہلے مرید کامل بنے، پھر مرید سے اللہ پاک نے انہیں شیخ کامل بنایا۔ باقی چھوڑے، میں گولڈن شریف کی بات کر لیتا ہوں۔ بہت سارے گولڈن شریف کے مرید ہوں گے، بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ پیر میل علی شاہ صاحب ساری دنیا جانتی ہے، کوئی نام چھپا ہوا نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ حالانکہ جب آپ گولڈا میں آئے تھے، سب سے پہلے آپ کو لوگوں نے سید بھی نہیں مانا، وہ کہتے تھے یہ سید ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ تو بہت الگ بحث ہے۔ آپ جب سیال شریف گئے وہاں پہ مرید ہوئے، ڈیوٹی کیا تھی؟ رات تہجد کے ٹائم میر علی شاہ صاحب بیدار ہوتے، خود وضو کرواتے، پھر اپنے شیخ کامل کو اپنے ہاتھوں سے وضو کرواتے۔ ایک مرید کامل تو شیخ کامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیر نے 5 وقت کی نماز صدیوں سے نہیں پڑھی، 6 ماہ سے اس نے غسل بھی نہیں کیا۔ جو خود ناپاک ہے وہ تجھے کیسے پاک کرے گا؟ جو خود نماز روزے کے قریب نہیں جاتا وہ تجھے رب رسول کے قریب کیسے لائے گا؟ کاملوں کے ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ دیے تب جا کے یہ کامل بنے۔ میرے علی شاہ صاحب فرماتے تہجد کا ٹائم ہے، جس گلی سے میرے شیخ کا گزر ہوتا تھا وہاں پہ کیچڑ پڑا ہوا تھا، تو میرے دل میں خیال ہے ابھی شیخ کے آنے کا ٹائم ہو گیا، اتنے میں شیخ صاحب جو ہے نا اپنے حجرے سے باہر آئے، ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا نا پیر صاحب ادھر سے آ جائے، پیر صاحب کیچڑ پڑے یہاں سے ایسے گزرے، نہیں،
میر علی شاہ صاحب فرماتے میں کیچڑ کے اوپر لیٹ گیا. سیاج شریف والے آپ کہتے جب میرے مرشد وہاں سے گزرے اندھیرا تھا انہیں پتہ نہیں چلا, جب ان کا پاؤں پیر میر علی شاہ صاحب کی پشت پہ آیا انہوں نے وہاں سے کہا کون ہو؟ فرمایا مہر علی ہو. آپ نے فرمایا مہر علی گلی میں کیوں لیٹی ہو؟ فرمایا بابا گلی میں کیچڑ تھا, میں نے کہا کہ آپ کے کپڑے نہ گندے ہو جائیں. آپ نے فرمایا مہر علی کھڑے ہو جاؤ. جب پیر مہر علی کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹا مجھے کوئی یاد کرے یا نہ کرے مرشد کی دعا تیرے ساتھ ہے, قیامت تک اگر ایک عاشق بھی رہا تیرا نام زندہ رہے گا. اس لیے علماء فرماتے مرید ہو لیکن کامل کا ہو, مرید ہونا ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ اور بھی اولیاء کرام آپ دیکھ لیں جناب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے مثنوی شریف کو قرآن کا مغز کہہ دیا. جتنے بھی اللہ والے تھے صبح اٹھتے قرآن کا درس دیتے, اس کے بعد مثنوی شریف کا درس شروع ہو جاتا. یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کہتے 18 سال میں میں نے درس نظامی مکمل کی, علم شریعت میں میں نے مہارت تامہ حاصل کر دی. ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, شاہ شمس تبریز کا غور ہوا, آپ نے ٹھوکر ماری, میری ساری کتابیں پانی میں گر گئی. میں وہاں پہ جلال میں آ گیا, حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی تھی, آپ نے پانی میں پھینک دی. آپ نے اشارہ کیا, پانی سے کتابیں پلٹ کے باہر آئی. آپ فرماتے رب کعبہ کی قسم ایک ورق تو دور کی بات نہیں, ایک نقطہ بھی گیلا نہ ہوا. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا حضرت یہ کون سا علم ہے؟ فرمایا یہ وہ علم ہے جو مولویوں کے پاس نہیں ہوتا, ہم فقیروں کے پاس ہوتا ہے. حضرت میں علم یہ سیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا مولوی علم طریقت نہیں سیکھ سکتا. میں نے پوچھا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا مولویوں میں غرور ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, اور ولایت میں عاجزی انکساری چاہیے. جتنا انسان عاجز ہوگا, جتنا فقیر ہوگا, جتنا درویش ہوگا, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام مرتبہ عطا فرمائے گا. نہیں, آگے مولانا روم نے کہا نہیں حضرت میں نے علم شریعت سیکھ لیا, علم طریقت میں نے آپ سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا بیٹا ایسا کرو, یہ جو میرے نمازی آتے نا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, آپ نے کئی سال تک ان کے جوتوں کو سیدھا کرنا ہے, جوتوں کی صفائی بھی کرنی ہے, آپ نے جوتوں کو سیدھا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 پیسے پیر کو دیے, پیر نے کہا آج کے بعد تو میرا خلیفہ ہے. پیر مرا کے اپنے بیٹے کو جانشین بنا گیا, نہیں, لمبی مارے کھائی ہے, لمبی جو ہے نا دوڑ کے یہ گھوڑے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے 3 سال تک میں شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد کے باہر نمازیوں کے جوتے سیدھا کرتا تھا. ایک دن ایک شاعر مسجد میں آیا, اس نے میرے شعر پڑھنے شروع کر دیے. لوگوں نے بڑی داد دی, بلے بلے واہ جی واہ. آپ کہتے میرے دل میں خیال آیا جو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے شعر ہیں, لوگ میری کتنی عزت کریں گے. آپ مسجد میں آئے, آپ نے فرمایا لوگوں جس شاعر کو تم داد دے رہے ہو یہ اس کی شاعری نہیں, حقیقت میں یہ میری شاعری ہے. شاہ شمس تبریز کھڑے ہوئے, آپ نے دھکا دیا. آپ نے کہا مولانا روم تمہیں کہا تھا نا مولوی فقیری نہیں سیکھ سکتا, جا میری مسجد سے باہر نکل جا, تو اس قابل بھی نہیں ہے میری مسجد کے جو نمازی ان کے جوتے سیدھے کر. آپ کہتے میں پھر آیا, بڑا رویا, بڑی منت سماجت کی, حضرت ایک موقع دے دو, اب دوبارہ غلطی کا موقع نہیں دے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آج کے بعد جو مسجد کے واش روم ہے تو نے صبح شام واش روموں کو صاف کرنا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے جمعے کا دن تھا, میں جو واش روم ہے ان کے نیچے ایک نالا ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا, نالا صاف کر رہا تھا. اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک مرید اوپر آ کے بیٹھ گیا. میں وہاں پہ رک گیا, میں نے حرکت نہ کی تاکہ مرید جو ہے نا پریشان نہ ہو جائے. اس نے بول کیا, بول میرے کپڑوں پہ آیا, میں نے کپڑے دھوئے, غسل کیا, پاک کپڑے پہن کے جیسے مسجد میں آیا, میں نے دیکھا شاہ شمس تبریز کھڑے ہوئے تھے. آپ مسکرائے, آپ نے مجھے اپنے قریب کیا, فرمایا تیرے پاس عاجزی آ گئی ہے, انکساری آ گئی ہے, اور قریب آ جا. میں اور قریب آیا, آپ نے مجھے اپنے گلے سے لگایا. آپ کا گلے لگانا تھا, اللہ پاک نے فقیری کی دولت سے مجھے مالا مال فرمایا.
زندگی میں ایک مرید ایک مل جائے لیکن ملے کامل. اب مجھے بتائیں جس پیر کی خود داڑھی نہیں ہے وہ آپ کو کیا کہے گا؟ جو خود بے نمازی ہے وہ آپ کو کیا کہے گا؟ نماز پڑھو. جو خود بے سر و ننگا ہے وہ آپ کے سر پہ ٹوپی یا دستار بنوائے گا. جو خود ذکر اذکار نہیں کرتا وہ آپ کو کہے گا کہ ذکر اذکار کرو گا. نہیں، 11ویں کے نام پہ یہ چندہ دے دو، یہ چندہ دے دو. پیر صاحب نے یہ کہہ دیا، جنازہ ہو تو مولوی، نکاح ہو تو مولوی، دفن کفن ہو تو مولوی. پیر صاحب کس لیے؟ 11ویں شریف کے چندے کے. ہم اسی لیے ان لوگوں کے خلاف ہے جو آج کل یہ ہے. سمجھے، ہم جن کو مانتے ہیں وہ اس دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں. لٹیرے بیٹھے ہوئے، دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر جب آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے پھر ہاتھ نہیں چھڑانا. یہ پہلے آپ نے سوچنا ہے میں کس کا مرید ہونے جا رہا ہوں. کم سے کم 3 سال یا 5 سال ورک کریں. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ کس کا مرید ہے جی؟ میں فلاں کا ہوں، آج کے بعد میں بھی اسی کا مرید ہو جاتا ہوں. یہ سمجھتے مذاق ہے. کچھ سیل لگی یہ پیری مریدی کی، یہ بھی مرید ہو رہے تھے میں بھی مرید. نہیں، 3 سے 4 سال تک اپنے مرشد پہ نظر رکھے، اس کے اعمال پہ نظر رکھے. اس کے بعد جب ہاتھ ڈالے تو پھر ہاتھ پیچھے نہ چھڑائے. ایک بزرگ اپنے 3 مریدوں کو لے کے گئے جھیل کے کنارے. ایک پتھر اٹھایا بھاری سا، دریا میں پھینکا، پتھر ڈوب گیا. پہلے مرید سے پوچھا ہاں بھائی تو نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا حضرت پانی بڑا گہرا تھا اس لیے پتھر ڈوب گیا. آپ نے دوسرے سے کہا تو نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا حضرت پتھر بڑا بھاری تھا اس لیے ڈوب گیا. آپ نے تیسرے سے کہا، آپ نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے یہ دیکھا جو شیخ کے ہاتھوں سے چھوٹا وہ ڈوب گیا. ایک ہی پتھر ہے، 3 سبق میں رہے ہیں. ایک کہتے ہیں جی پتھر بھاری ہے، دوسرا کہتے ہیں پانی گہرا ہے، تیسرا کہتے نہیں جو شیخ کامل کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا. سمجھے؟ پھر ہم کہتے ہیں اولیاء کی صحبت، یک صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا. فرمایا ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنا سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب پیر تے مرید کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ پیر تے مرید کا، آپ لوگ بھی مرید ہو گے اور سالوں بعد جاتے ہو، ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. مجدد الف ثانی اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرمائے پیر مثل غسال کے ہوتا ہے اور مرید مثل میت کے ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہو، غسال کے ہاتھ میں پانی ہوتا ہے، باڈی حرکت نہیں کرتی. غسال کی مرضی ہے دائیں جانے موڑے یا بائیں جانے موڑے، یا اسے بٹھا دے یا اسے لٹھا دے. فرمایا تیرے شیخ کے ساتھ ایسا رشتہ ہونا چاہیے تیری مرضی نہ ہو، کھانے میں تیری مرضی نہ ہو، پینے میں تیری مرضی نہ ہو، اوڑھنے بچھونے میں تیری مرضی نہ ہو. تو اپنا تن من شیخ کے سامنے ایسے رکھ دے جیسے ایک میت غسال کے سامنے بے بس پڑا ہوتا ہے. اب کامل ہوگا اسے پتا ہے میں نے اس کو کیسے چلانا ہے. کامل ہوگا اسے پتا ہوگا کہ میں نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. اور یہ کوئی باتیں نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہے، اللہ والوں نے کر کے دیا. میں اس پہ دلیل دیتا ہوں. خواجہ نظام الدین 18 سال میں آپ نے درس نظامی کی. عالم کا جب کورس مکمل ہوا آپ کہتے میں اپنے شہر خواجہ فرید الدین عطار سے ملنے کے لیے دہلی میں گیا. آپ کہتے میرا بھی روزہ تھا، میرے ساتھ جو شاگرد تھا وہ بھی روزے میں تھا. عصر کے ٹائم ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے. عصر کے ٹائم کسی نے کھجورے دیے، 10 منٹ رہ گئے تھے افطاری کے ٹائم. پہلی کھجور شیخ نے اٹھائی اور کہا نظام الدین یہ لو کھا لو. یہ امتحان ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا حضرت روزہ ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے کھجور لی اور اسے تناول فرمانا شروع. ساتھ جو شاگرد تھا وہ بھی پریشان، کچھ مریدین تھے جنہیں پتا تھا نظام الدین کا روزہ ہے وہ بھی پریشان ہے. سمجھے؟ افطاری کے بعد شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے روزہ کیوں توڑ دیا؟ آپ نے بڑا زبردست جواب دیا. آپ نے فرمایا بیٹا روزے کی قضا ہوتی ہے لیکن شیخ کے عطا کی قضا نہیں ہوتی. اس صرف شیخ کے در کا لنگر نہیں ہوتا، اس لنگر میں بڑا فیض ہوتا ہے. سمجھے؟ فرمایا اپنے آپ کو ایسے سمجھے جیسے میں میت ہوں.
اور شیخ کو ایسے تصور کرے گویا کہ وہ غسال ہے، وہ جہاں چاہے اپنے مرید کو بھیجے۔ دوسرا رشتہ وہ کہتے پیر کا مرید کے ساتھ رشتہ ایسے ہو، پیر ہو نبی جیسا تے مرید ہو ابو بکر جیسا۔ یہ ایسے مثال نہیں دی ہے۔ غار ثور میں جب گئے 3 دن ابو بکر صدیق ساتھ رہے۔ آج ہے نا کچھ پیروں کی برابری کرتے ہیں، 3 دن ابو بکر اور نبی ساتھ رہے۔ جب یہ دونوں واپس آئے، چہرہ جیسے ابو بکر کا تھا ویسے رنگ مصطفیٰ کا ابو بکر کے چہرے پہ چڑھا ہوا تھا۔ چہرے مصطفیٰ پر ابو بکر کی جھلک نظر آ رہی تھی، ابو بکر کے چہرے پر مصطفیٰ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ دونوں کے سفید امامے ہیں، دونوں کے سفید کرتے ہیں، معلوم نہیں ہو رہا تھا شیخ کون ہے، مرشد کون ہے، نبی کون ہے، غلام کون ہے، امام کون ہے، مقتدی کون ہے۔ ہم جیسا ہوتا خوش ہو جاتا، میں بھی اپنے پیر کی طرح نظر آ جاتا، لیکن قربان جو صدیق تیرے عقیدے پر آپ نے نبی کو نیچے بٹھایا، ایک چادر لی، چادر تان کے کھڑے ہو گئے، فرمایا دنیا والے دیکھو جو چادر کے نیچے بیٹھا ہے وہ امام ہے، جو چادر اٹھا کے کھڑا ہے وہ محمد کا غلام ہے۔ مرید جتنا بھی کامل ہو جائے کبھی بھی اپنے شیخ کی برابری نہ کرے، کبھی بھی اپنے شیخ کے برابر نہ کھڑا ہو کہ میں کامل بن گیا ہوں اب میرے پاس سب کچھ آ گیا، نہیں۔ فرمایا مرید کا شیخ کے ساتھ ایسے رشتہ ہو جیسے ابو بکر کا نبی کے ساتھ تھا۔ کیسا رشتہ؟ تن من دھن سب کچھ نبی کے لیے لٹا دیا۔ پرواہ نہیں۔ پھر مرید کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ بھی مرید ہو نا، آپ نے ان تینوں میں دیکھنا کہ آپ کس قسم کے مرید ہو۔ جو مرید نہیں ان سے تو میری گفتگو نہیں ہے، جو مرید ہے ان کی بات ہے۔ علماء فرماتے مرید کی 3 اقسام ہیں۔ مرید رسمی، رسم پوری کرنے کے لیے مرید ہو گیا، اہل محلہ کو دکھانے کے لیے مرید ہو گیا، اپنے گھر کے اوپر تختی لگا دی چشتیہ سوروردیہ کلندریہ تے فلاں تے فلاں تے فلاں، نہ وہ آستانے پہ گیا، نہ وہ شیخ کی صحبت میں بیٹھا، نہ وہ شیخ کے دیے ہوئے وظائف اور عملیات پہ اس نے عمل کیا۔ اسے کہتے ہیں رسمی مرید۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے نا، تمام جانوروں کو پتہ چلا تو جانور جناب آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ پہلا انسان پہلا نبی دنیا میں آئے، چلو آؤ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ جب جانور گئے آدم علیہ السلام نے سب کی پیٹھ کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا رحمت کا، جانور چلے گئے، پورے جنگل میں خوشبو پھیل گئی۔ لومڑی آئی، اس نے کہا جانوروں تمہاری پیٹھ سے خوشبو آ رہی، خیر تو آئے؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام آئے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے ہیں، انہوں نے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے خوشبو کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ لومڑی دوڑتی ہوئی آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، جی آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، گئی واپس آ گئی، کہا آدم علیہ السلام وہ جو پہلے جانور آئے تھے ہاتھ پھیرا تھا ان کی پیٹھوں سے خوشبو آ رہی تھی، میری پیٹھ سے خوشبو نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آئے تھے میری زیارت کرنے کے لیے، میں نے انہیں خوشبو سے مالا مال کر دیا، تم آئی ہو خوشبو لینے کے لیے اس لیے میں نے تم سے ملاقات کی لیکن خوشبو سے مالا مال نہ کیا۔ رسمی مرید جتنی ٹکرے مار لے، جو مرضی کر دے، 11ویں کے ختم دلا دے، جو مرضی کر دے، اس وقت تک فیض نہیں ملے گا جب تک دلی طور پر اپنے شیخ کو اپنا شیخ نہیں مانے گا۔ یہ پہلا مرید تھا رسمی۔ دوسرا ہے مطلبی مرید۔ حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، جائیداد ہے، بزنس اچھا ہے، پیر کے قریب ہی نہیں جاتے کہ پیر سب کچھ مال نہ لے، لوٹ نہ لے، کیونکہ آگے انہوں نے رکھا بھی تو لٹیرا ہے نا، سمجھے؟ کچھ ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں، کچھ مال کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ مطلبی مرید ہے، ہاں جب حالات خراب ہوتے ہیں دوڑتا دوڑتا آستانے، حضرت جی کرم کریں آپ کا مرید، حضرت میرے حال کے اوپر رحم فرمائے، بجلی کا بل بڑا زیادہ آ گیا ہے، ابھی تو گیس کے بل آنے ہیں، یہ حضرت سنا ایک مطلبی مرید ہے۔ اس کے بارے میں بھی خواجہ جنید بغدادی نے وضاحت دی۔ آپ کا ایک مرید تھا، آپ کے پاس آنا چھوڑ گیا، ایک دن آپ نے خطاب میں کہا وہ پہلی صف والا نمازی کدھر ہے؟
انہوں نے کہا حضرت وہ تو بڑا کامل ہو چکا ہے. کیسے؟ کہا جی وہ دعویٰ کرتا ہے صبح دن میں زمین پہ ہوتا ہوں اور رات میں خدا کی جنت کی سیر کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، اسے جا کے میرا پیغام دے دینا، آج رات جب جنت میں جانا نا ایک بار پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. بیمار پڑے اللہ شفا دیتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا وہ پڑے اللہ اس کو صحت دیتا ہے. کسی کی دعا قبول نہ، دعا سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ دوں گا. رات کا ٹائم ہے، وہ دیکھتا ہے خواب میں جنت میں ہوں. یاد آیا کہ میرے شیخ نے وظیفہ بتایا تھا، آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھتا ہے کہ گندگی کے ڈھیر میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے اس کے شیطان ہے، شیطانوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. صبح دوڑتا ہوا شیخ کے پاس آیا، حضرت میں تو وہ جنت سمجھ رہا تھا. فرمایا وہ جنت نہیں، وہ شیطان کے اڈے تھے. سمجھے تو مطلبی مرید تھا، مطلب پورا کر کے آ گیا، دوبارہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. تیسری قسم ہے مرید حقیقی. پہلا تھا رسمی مرید، دوسرا ہے مطلبی مرید، تیسرا ہے حقیقی مرید جو دل و جان سے اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، پیر کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، بشرط کہ وہ پیر کامل ہو، وہ شیخ بھی کامل ہو. سمجھے ایک مرید آیا اپنے شیخ کے پاس، کامل ہوگا تو ایسی آپ کو لوگ ملیں گے. اس نے کہا حضرت میرے گھر میں جادو ہو گیا. پاکستانیوں کے ہر دوسرا جو بندہ کام نہیں کرتا نا، ہاں بھی تو کام پہ کیوں نہیں جاتا؟ اسا پر جادو ہو گیا. بھائی تو کیوں نہیں جاتا؟ اسا پر کالا علم ہو گیا. اچھا چلو کوئی بزنس مین بھی یہ بات کے سمجھ آتی ہے، کوئی چودھری یا ملک یہ بات کے سمجھ آتی ہے، وڈیرا بات کرے سمجھ آتی ہے. ایک بندہ جو گڈر صاف کرتا ہے، ہاں بھائی تو کیوں نہیں گیا؟ کہتے ہیں مجھ پر بھی جادو ہے. جادو کرانے والے کی سوچ دیکھیں، کیا وہ یہ چاہتا ہے تو گڈر نہ صاف کر؟ اس سے بڑی کیا سزا ہوگی؟ سوچ بنی ہے نا. آج تو زیادہ یہ سوچ بڑھ گئی ہے. تو پیر کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت میرے گھر پہ جادو ہو گیا. آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا پہلے اچھا کاروبار تھا، نوکری اچھی تھی، گاڑی تھی، گھر کا بنگلہ تھا، جائیداد تھا، گھر میں خوشحالی تھی، کوئی بیمار نہ تھا. اب تو گھر میں بیماری ہے، فاقے ہی فاقے ہیں، بل اتنے آ گئے کہ فلاں یہ ہو گیا فلاں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کل میں آؤں گا. پیر کامل جب گھر میں گئے، چاروں کونوں میں دیکھا اور ہر گھر میں یہ جادو ہے. یہ جو آپ رونا رہ رہے ہو نا غربت کا، یہ رونا سمجھیے گا. چاروں کونوں میں پیر صاحب نے ایسے دیکھا، فرمایا مجھے کچن میں لے جاؤ. جب کچن میں گئے آپ نے فرمایا ہاں تو ٹھیک کہتا تھا تیرے اوپر جادو ہے. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا پلیٹوں میں دیکھ سالن بچا ہوا ہے، کچن میں روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں، تیری گھر والی برتن دھوئے گی، رزق خدا نالی میں جائے گا. کچن کو دھویا جائے گا، آٹا نالی میں جائے گا. فرمایا جو بندہ رزق خدا کی توہین کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاشی تنگی میں مبتلا فرما دے. یہی جادو ہے، کوئی جادو نہیں. اپنے گھر کے اندر کے حالات دیکھو. اگر گھر میں رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ جو مرضی کرو، حکمرانوں سے گلے شکوے الگ ہے، پہلے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرے. مرید نہیں ہے وہ کوشش کرے کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں بیعت کرے. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.